بھائیو بازار والے نہ بنو، مسجد والے بنو، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ایک دفعہ ہارون رشید عباسی بادشاہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے غصے میں آ کر کہنے لگا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ اب اگر رات یہ میرے ملک میں گزارے گی تو اس کو تو طلاق پڑ جائے گی، اور طلاق بھی 3 ہیں، اور غصے میں کہہ دیا، پشیمان ہے۔ تو اس نے سارے علماء بغداد کے اکٹھے کر لیے، کہا بھئی مجھے اب فتویٰ دو۔ تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، یا اپنے ملک سے باہر نکالو۔ ملک سے باہر نکالنے کے لیے تیز رفتار سواری گھوڑا ہے، اور ملک اس کا فیصلہ آباد تک پہنچا ہوا ہے، پنجاب اس کی حکومت میں تھا، تو اب کہاں سے ہوائی جہاز لاتا کہ اسے اڑا کے دلی پہنچا دیتا، اور اسے واشنگٹن پہنچا دیتا، لندن پہنچا دیتا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں طلاق سے کیسے بچوں؟ تو پھر وہ کہنے لگا امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے، تو اس وقت امام ابو یوسف کی ایسی شہرت نہیں تھی، تو کہنے لگے ہاں جی ایک ہے یعقوب ابو یوسف، وہ ہے، کہ اسے بلاؤ۔ تو امام ابو یوسف کو بلایا گیا۔ یہ بڑے غریب تھے، بہت غریب تھے، دھوبی کے بیٹے، علم کا شوق لگ گیا، تو یہ ان کی ماں بھیجتی جا بیٹا کام سیکھ کے آ، اور یہ جا کے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں علم سیکھتے تھے۔ تو ایک دن وہ جو ماں تھی نا، وہ غصے میں آ کر امام صاحب کی مجلس میں آ گئی اور کہنے لگی تو مالدار آدمی ہے، تجھے تو کوئی فکر ہے نہیں۔ امام ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے، صرف یہاں جو چادر رکھتے تھے 5000 درہم کی چادر ہوتی تھی جو کندھے پہ رکھتے تھے، جو آج کے 1.5 پونے 2 لاکھ سے برابر ہو جاتے۔ تو وہ کہنے لگے تو مالدار ہے، تینوں تو روٹی گھر بیٹھے لب جاندی، میرے پتر نو کیوں خراب کیتی جانا، کیوں کمائی والا بنن دے شو دن، کیوں یہ تو مگر پہ گئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اماں میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا بادشاہوں کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے ڈونگے میں کھا رہا ہے۔ فیروزہ قیمتی پتھر ہے، فیروزے کا ڈونگا غریب بندے کتنے ویکنا، مالدار کوئی نہ میں دے، پھر پستے میں پکا ہوا فالودہ۔ تو وہ اما کہنے لگی ہائے ہائے بڈھا ہو گیا نا، شدہ کملے آنیاں گلنا کرن لگی۔ تو اما کہنے لگی شدہ بڈھا ہو گیا، کملے آنیاں گلنا کرن لگ گیا۔ دسو دھوبی دے پوتر نو کی لگے تے فالودہ کی لگے، روٹی نہیں لبدی، فالودہ تے او بھی فیروزے دے ڈونگے تے او بھی پستے دے تیل۔ تو کہا ابو حنیفہ تو بڈھا ہو گیا اس لیے پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، سٹھائے ہوئے لوگوں والی بات آئی گئی ہو گئی۔ امام ابو یوسف کی گلی تنگ کر دی ایک یہودی نے، تجاوزات، جو ناجائز تجاوزات۔ اب یہ غریب آدمی، انہیں یہودی بڑا مالدار تھا، تو جیسے کہنے لگے بھائی مہربانی کر ہمارا راستہ تو تنگ نہ کر۔ تو آگے یہودی نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تو کھول دوں گا۔ مطلب غریب بندہ مزدوری کر رہا ہے، انہوں پالکی کی تھولے بنی۔ اب یہ مسئلہ آٹھوں کا، ہارون رشید نے کہا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد، کہا جی ایک ہے ابو یوسف کا، اسے بلاؤ۔ ابو یوسف آ گئے، کہا بھائی یعقوب، ابو یوسف میں نے بیوی کو کہا ہے 3 طلاق اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری، تو کوئی ہے گنجائش کہ میں طلاق نہ پڑے؟ تو امام ابو یوسف نے بن سوچے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو سارے علماء نے ان کو یوں دیکھا کیسے نہیں پڑے گی، مطلب تھا کیسے نہیں پڑے گی، تو انہیں فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کی بادشاہی نہیں ہے، کسی کی ملک نہیں ہے۔ یہ 4 دیواری جامع مسجد کے اندر جو کچھ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، پر یہ ٹکڑا اللہ کا ہے، اللہ کا، یہاں کسی کا نہیں ہے، یہ کسی کی ہماری، ہاں ہم نے رجسٹر کرائی ہے اور یہ ہماری ہے۔ مسجدوں پہ لڑ کے مرتے جا رہے، بھلا مسجد بھی کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ تو ہارون رشید نے زبیدہ کو کہا تھا، زبیدہ اس کی سب سے محبوب بھی، اور خاندان کی باقی بیویاں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، طلاق بھی دیتے تھے، شادی بھی کرتے، لیکن خاندان کی عورت سے ڈرتے تھے طلاق دیتے ہوئے کہ خاندان مخالف ہوتا تھا۔ تو زبیدہ کو یہ کہہ دیا تھا اس نے،
تو رات زبیدہ نے مسجد میں گزاری اور ہارون رشید نے کہا 1,00,000 درم ابھی انعام دیا جائے اور انہیں آج کے بعد اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جائے اور پالکی میں بٹھا کر انہیں گھر پہنچایا جائے۔ اب امام ابو یوسف جب پہنچے نا گلی کے نکڑ پر کہنے کہ بھائی اتھے پالکی رکھ دو، اتھے رکھ دو، اور یہودی نے سدو بھائی یہودی آ گیا، اب ایک میں پالکی آ گیا، میں پالکی آ گیا ہوں میری گلی سیدھی کر دو، وہ بھی ڈر گیا بھی یہ تو چیف جسٹس بن گیا، اس نے فوراً گرا کر دیوار اپنی پیچھے کر لی۔ یہ قبضے گروپ شروع سے چلے آ رہے ہیں، کوئی آج کے نہیں ہیں، آج کل کچھ زیادہ ہیں کہ ان کو اللہ یاد نہیں، موت یاد نہیں۔